الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد۔ آج قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتدا 20ویں پارے سے ہو رہی ہے۔ پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کرنے کے لیے ایک منفرد انداز اختیار کرتے ہوئے انسانوں کے سامنے دلائل پیش فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ میرے نبی آپ ان سے سوال کیجیے اور پوچھیے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے اور آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، آسمان سے پانی برسا کر سرسبز و شاداب باغیچے کون پیدا کرتا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ان درختوں کو اگانے کے قابل تھے ہی نہیں۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ اللہ رب العزت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، آپ ان سے پوچھیے کہ زمین کو قرار گاہ کس نے بنایا؟ انسانوں کے ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اور پھر زمین کے درمیان نہریں کس نے پیدا کی؟ وجعل لها رواسی، پھر زمین کے اندر پہاڑ کس نے بنائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، پھر دو سمندروں اور دو پانیوں کے درمیان رکاوٹ کس نے کھڑی کی؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، آپ ان سے پوچھئے کہ پریشان حال جب پکارتا ہے اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تو کون اس کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ ویکشف السوء، اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں سرزمین پر صاحب اختیار کون بناتا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، آپ ان سے پوچھئے کہ خشکی اور تری کی اندھیروں میں تمہیں ہدایت دینے والا کون ہے؟ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جس چیز کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند و برتر ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی طریقے پر دلائل چلے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مشرکین مکہ وہی مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ انہیں اس بات کے بارے میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد بوسیدہ ہو جانے کے بعد کون پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا دنیا میں چل پھر کر کے دیکھ لو اور مجرموں کے انجام دیکھ لو، تم بھی مجرم لوگ ہو، تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے گا جو پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ لہذا میرے نبی ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، ان لوگوں کے بارے میں آپ کسی قسم کا غم نہ کیجیے اور کسی تنگی کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ قرآن کریم ہر قسم کے اختلافات کے اندر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ اپنے حکم سے قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے، لہذا آپ اللہ پر توکل رکھیے۔ انک علی الحق المبین، آپ واضح اور صحیح طریقے پر چل رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو قرآن کریم میں غور و خوض نہیں کرتے اور قرآنی تعلیمات کو سن کر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اللہ نے ایسے لوگوں کو مردوں میں شمار فرمایا ہے اور ایسے لوگوں کو اندھے اور بہرے شمار کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انک لا تسمع الموتى
ولا تسمعوا صم الدعاء اذا ولوا مدبرین، میرے نبی مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، اور یہ مردے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن کریم کو سن کر اسے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ ولا تسمعوا صم الدعاء، اور بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے، یہ کافر بے ایمان بہرے ہیں، یہ سن کر کے اس کے تقاضے پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، گمراہی سے ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرب قیامت کی ایک بڑی علامت کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت ایک جانور کا ظہور ہوگا جسے دابۃ الارض کہا جائے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صفا پہاڑی سے دابۃ الارض کے نام سے ایک جانور ظاہر ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسوی ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام والی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کو جب وہ دیکھے گا تو اس عصائے موسیٰ سے ان کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، اور جب ایمان والوں کو دیکھے گا تو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ان کی پیشانی پر ایمان کی علامت چھاپ دے گا۔ تو یہ جانور ظاہر ہوگا، تکلمہم، لوگوں سے باتیں کرے گا، ایسا جانور ہوگا جو انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور لوگوں کو بتائے گا کہ اللہ کی آیتوں پر لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو آسمان و زمین کی ہر چیز گھبرا اٹھے گی سوائے اس کے جسے اللہ رب العزت جس کی گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے جھکے ہوئے دبے پاؤں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ دیکھیں گے کہ یہ پہاڑ جنہیں آپ جمے ہوئے اور ایک جگہ ٹھہرے ہوئے محسوس کرتے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، سور پھونکے جانے کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ بادلوں کی طرح ہوا کے اندر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ سُنَ اللَّهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، قرآن کہتا ہے جو نیکی لے کر کے آئے گا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور اگر کوئی برائی لے کر کے آیا تو ایسے لوگوں کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو اس گھر اور اس شہر یعنی مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ وامرت ان اكون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ وان اتلو القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت کروں اور قرآن لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤں۔ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اگر کوئی قرآن پر عمل کرے گا تو اپنا فائدہ کرے گا۔ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور اگر کوئی گمراہ ہو گیا اور قرآن کے راستے سے بچھڑ گیا تو ایسا انسان یاد رکھیں اپنا ہی نقصان کرے گا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں تو لوگوں کو سنانے والا ہوں اور لوگوں کو اللہ کے غضب سے ڈرانے والا ہوں۔ وقل الحمد للہ، آپ اعلان کر دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اللہ اپنے دلائل تمہیں ظاہر کر کے دکھا دیں گے اور تم انہیں پہچان لو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب جو ہے وہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر بھی تقریباً پوری سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس کو گھیرا گیا ہے، اور اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر دو پہلو خاص طور پر اجاگر کیے گئے ہیں جو دوسری کسی صورت کے اندر بیان نہیں کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فرعون نے ایک تو یہ کیا کہ جعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، فرعون کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے سرزمین پر قبضہ جما رکھا تھا اور پھر اس نے اپنے ماتحتوں کے دھڑے بندیاں اور ٹکڑے بنا رکھے تھے اور انہیں کمزور کر کے ان پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، اور کیا کرتا کہ اپنے ماتحتوں کے لڑکوں کو قتل کر دیتا، اس لیے کہ لڑکوں سے اسے خوف اور خطرہ تھا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسے خواب آیا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ فرعون کے اقتدار کے لیے چیلنج بن جائے گا۔ اس بنا پر فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بعد میں فرعون ہی کے آدمیوں نے مطالبہ کیا
کہ اگر لڑکے اسی طرح قتل کیے جاتے رہے تو پھر ہماری خدمت کرنے والا اور ہماری نوکری چاکری کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا فرعون نے فیصلہ کر دیا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑا جائے اور دوسرے سال میں جو پیدا ہوئے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کر دیتے جس سال میں فرعون نے لڑکوں کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے اس سال کے اندر پیدا کیا جس سال میں فرعون نے لڑکوں کے قتل کا اعلان کر رکھا تھا، اور اللہ دکھانا چاہتے تھے فرعون کو کہ اللہ رب العزت فرعون کے اقتدار کو چیلنج بننے والے موسیٰ کو فرعون کے گھر کے اندر پال کر کے دکھائیں گے، فرعون کی گود کے اندر اس کی تربیت کرائیں گے اور سرکاری اخراجات پر اسے پلوائیں گے، اور پھر انہیں فرعون کے اقتدار کے لیے چیلنج بنا کر کے مظلوموں کی آزادی کا سامان پیدا فرمائیں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماتے ہم نے کمزوروں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کمزوروں کو نبی کی اتباع کرنے کے نتیجے میں انہیں دنیا کا امام بنا دیا جائے اور انہیں اقتدار کا وارث بنا دیا جائے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ماں پریشان ہو گئی کہ ابھی فرعون کے افراد آ جائیں گے، ابھی چھاپے پڑیں گے اور پکڑ کے لے جائیں گے میرے بچے کو اور قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کسی بھی ذریعے سے ان کو یہ سمجھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو وحی بھیجی، اب کسی فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی یا ان کے دل کے اندر الہام کیا اور انہیں یہ سمجھایا کہ دیکھو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور تیاری رکھیں، جیسے ہی فرعون کے افراد کے آنے کا خطرہ لاحق ہو تو بچے کو سمندر کے اندر پھینکوا دیں اور تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیں۔ بچے کی حفاظت کرنا بھی میرا کام ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، لوٹا کر تیری گود میں لانا بھی میرا کام ہے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور موسیٰ کو رسول اور نبی بنانا بھی میرا کام ہے۔ بہر صورت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈالا، جب خطرہ محسوس کیا بہن کو دیا، ایک طرف سے فوجی داخل ہو رہے تھے چھاپا مارنے کے لیے اور دوسری طرف سے بہن جو ہی وہ تابوت لے کر کے اور دریا میں ڈالنے کے لیے جا رہی تھی، دریا میں ڈال دیا۔ دریا جو تھا وہ فرعون کے دربار کے پاس سے گزرتا تھا، جیسے ہی وہاں سے گزرا ایک تابوت دیکھا گیا، پکڑ لیا گیا اور اسے کھولا گیا، خوبصورت بچہ برآمد ہوا۔ خوبصورت بچہ برآمد ہونے کی وجہ سے فرعون پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہی میرے اقتدار کے لیے چیلنج بننے والا ہے، ھذا ہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہے جو میرے اقتدار کے لیے چیلنج بنے گا، لہذا اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن بیگم صاحبہ آڑے آ گئی۔ ایسے مواقع پر بعض اوقات بیگمات اچھے کارنامے بھی سر انجام دے دیتی ہیں، تو یہاں بھی بیگم فرعون نے بڑا زبردست کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ آگے بڑھی اور کہا کہ اسے قتل کرنے کی میں اجازت نہیں دوں گی، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے کو اپنا متبنہ بنا لیں اور اپنی اولاد کے طور پر اسے رکھیں اور اس سے استفادہ کریں، اس کی صلاحیتوں سے، اس بنا پر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس نے یہ کہا قرۃ عین لی ولک، مجھے لگتا ہے کہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو فرعون کہنے لگا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بن سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ نے اسے جتلا دیا، اسے بتا دیا کہ یہی بچہ مستقبل میں تیرے لیے خطرہ بننے والا ہے، اور بتا کر جتلا کر اللہ نے اس کی گود میں رکھ کر کے اس کی پرورش کا فیصلہ کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب شاہی دربار میں پالنے کا فیصلہ ہو گیا تو دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ دودھ پلانے کے لیے علاقے کی خواتین کو بلا لیا گیا، مگر اللہ فرماتے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، میں نے ساری دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا اور موسیٰ کو حکم دے دیا کہ کسی کا دودھ نہیں پینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ آخرکار ماں کو لایا گیا اور اسے نہیں جانتے تھے کہ یہ ماں ہے، پتہ چلا کہ ایک خاتون گھر کے اندر ہے اور ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے، تو ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے جیسے ہی سینے سے لگایا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے، لہذا وظیفہ ہم دیں گے، اخراجات ہم دیں گے، آپ روزانہ 2-4 دفعہ جتنی ضرورت پیش آئے ہمارے دربار میں آ کر کے بچے کو دودھ پلا کر کے چلی جایا کریں۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر بھی کچھ ہدایات جاری فرما رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ
کہ بچہ تمہارا ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کا دودھ پلانے کے لیے روزانہ چکر کاٹتی رہوں، تمہارا دل چاہے دودھ پلوانے کے لیے تو میرے حوالے کر دو، میں گھر لے جاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، باقی اگر کہتے ہو کہ دربار میں آؤں، تمہارے محل میں آؤں، تو مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جانو، تمہارا بچہ جانے۔ یہ کہہ کر کے جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بچہ مر جائے گا، لے جاؤ اپنے ساتھ، دودھ گھر پہ پلاتی رہنا، لیکن روزانہ ایک دفعہ لا کر کے ہمیں اس کی زیارت کرا دیا کرنا، اس لیے کہ ہم نے اپنا بچہ بنا لیا ہے۔ بہر صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام پلنے لگے، بڑے ہونے لگ گئے، اور چلتے چلتے آخر صورتحال یہ ہوئی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جب جوانی بھرپور جوانی میں آ گئے تو اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتے ہیں انہیں ہم نے جسمانی قوت بھی عطا فرما رکھی تھی اور ہم نے علم و حکمت بھی انہیں عطا فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب ایک دفعہ واقعہ یہ پیش آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے اور وہاں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، ایک تو فرعون کا درباری تھا اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ فرعون کا درباری بنی اسرائیل کے آدمیوں کو مار رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے انہیں چھڑایا اور غصے میں آ کر کے فرعون کے درباری کے ایک گھونسا مار دیا، جس کے نتیجے میں اس کی جان نکل گئی، کیونکہ نبی کی طاقت عام انسانوں جیسی طاقت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک جنتی کے اندر 100 دنیا کے انسانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک نبی کے اندر 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، لہذا وہ 4000 طاقت والے انسان کا ایک مکہ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا، وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ایک جان ماری گئی، اب کیا بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روپوش ہو گئے، اب روپوشی کی زندگی کا دور شروع ہو گیا، اور یہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ مراحل بھی آتے ہیں کہ روپوش ہو کر بھی دین کی دفاع اور دین کی جد و جہد کے لیے کام اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بہر صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام روپوش ہو گئے، ادھر سے فرعون کے دربار سے وارنٹ جاری ہو گئے کہ انہیں گرفتار کیا جائے، جس نے بھی مارا ہے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ کون قتل کرنے والا ہے، کہ دوسرے دن پھر دیکھا وہی بنی اسرائیل کا آدمی ایک اور فرعونی سے لڑ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو مارنا چاہا، لیکن اس بنی اسرائیل کے آدمی کو بھی ذرا ڈانٹا، کہا تو روزانہ جھگڑتا ہے، ہر ایک سے لڑائی کرتا ہے۔ اتنا جب کہا تو وہ گھبرا گیا کہ کہیں وہ کل والا مکہ آج میری طرف متوجہ نہ ہو جائے اور میری کہیں جان نہ لے جائے، لہذا وہ چلا اٹھا کہ موسیٰ تم کیا کر رہے ہو، کل بھی ایک بندہ تم نے مار دیا، آج بھی مارنا چاہتے ہو۔ اتنی دیر میں وہ جو وردی والا تھا وہ بھاگا، وہاں سے فرعون کا جو بندہ تھا وہ بھاگا اور بھاگ کر جا کر کے فرعون کے دربار میں بتا دیا کہ صاحب وہ تمہارے گھر میں پلنے والا وہی قاتل نکلا ہے، کل بھی اس نے مارا تھا، آج بھی مجھے مارنے لگا تھا، میں بچ کے نکل آیا ہوں۔ وارنٹ جاری ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہمدرد فرعون کے دربار میں موجود تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کے کیا کہا، اس نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تیرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، فاخرج انی لک من الناصحین، آپ اس ملک سے نکل کے چلے جائیے، میں آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ میں وہاں سے نکل گئے اور چلتے چلتے مدین کے علاقے میں جا پہنچے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی موجود تھے۔ وہاں جب پہنچے تو ایک منظر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر جمع ہو رہے ہیں، لیکن دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو ہٹا رہی ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، ما خطبکما، تم لوگ اس طرح کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور ہمارے والد بڑے بوڑھے اور ضعیف ہیں، بکریوں کو پانی پلانے کا کوئی راستہ نہیں، ڈول بڑا بھاری ہے، ہم اکیلی نکال نہیں سکتی ہیں، لہذا ہم انتظار کر رہی ہیں، جب پورے گاؤں والے پانی پلا لیں گے تو ڈول کا بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جذبہ خدمت نے جوش مارا اور آپ آگے بڑھے اور ڈول ان سے لیا، جس ڈول کو 10 آدمی مل کر کے کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے ڈول لیا اور لے کر کے اکیلے ڈالا اور ڈال کر کے کھینچ کے نکال دیا۔ 4000 آدمیوں کی طاقت والا انسان، اس کے لیے کیا مشکل تھا، کھٹا کھٹ پانی نکالا اور نکال کر کے ڈول رکھا، بچیوں سے کہا کہ پانی پلا لو، انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا، کہا جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، یہاں تمہارا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ چلی گئی گھر اور جا کر کے انہوں نے یہ منظر سارا سنا دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بتا دیا۔ شعیب علیہ السلام نے بلانے کے لیے ایک بچی کو بھجوا دیا، بلا کر کے لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو گفتگو شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا
سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں نجات عطا فرما دی ہے۔ تو ایک بچی کہنے لگی کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، نوجوان ہے اور امانت دار ہے، لہذا انہیں اپنی بکریوں کے چرانے کے لیے اور بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیجئے، کوئی مزدوری ان کی طے فرما دیجئے گا اور اس طرح سے ہمارا کام چل جائے گا۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا اس شرط پر کہ 8 سال تک میری بکریوں کو چراؤ گے اور میرے معاملات کی دیکھ بھال کرو گے۔ گویا بکریوں کو چرانا موسیٰ علیہ السلام کا مہر طے پا گیا اور ہر نبی بکریاں چراتا رہا ہے، اور اس کے اندر بھی حکمت ہوا کرتی ہے۔ وقت نہیں ہے، وقت کی تنگی کی بنا پر اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ بہر صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی بجائے 10 سال تک بکریوں کو چرایا، اور پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا واپس آنے کا، واپسی کا فیصلہ ہو گیا، تو اہلیہ محترمہ ساتھ تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کا ریوڑ بھی ساتھ تھا اور اس کے ساتھ خادم بھی ساتھ تھا۔ اور جب راستے میں پہنچے آدھی رات تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سردی ہو رہی تھی، اور بیوی کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا۔ اب یہ پریشانی اور آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف آگ جل رہی ہے، بیوی سے کہا کہ ٹھہریے میں ذرا آگ لے کر کے آتا ہوں، یا وہاں سے ہمیں کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ آگ نہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میں تو آگ نہیں ہوں، میں تو تیرا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں نبی بنا دیا ہے، اور نبی بنانے کے بعد فرعون کے دربار میں چلے جاؤ، عصا کو ڈالو اژدہا بن گیا، اور ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالو چمکنے والا بن گیا، یہ دونوں معجزے لے کر کے جاؤ اور فرعون کو جا کر کے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور فرعون کو آ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے جب ہدایات دی اور اللہ کا پیغام سنایا، تو فرعون اللہ کا پیغام سن کر بجائے ماننے کے اور زیادہ ہٹ دھرمی پر اتر آیا اور انتہائی بچگانہ حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ اپنے حامان کو بلوایا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو اجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہنے لگا کہ ایک بڑا ٹاور تعمیر کرو، اس ٹاور پر چڑھوں گا اور چڑھ کر کے موسیٰ کے اللہ کو تلاش کر کے اور اسے مار کر کے آؤں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ چنانچہ بڑا ٹاور بنوا لیا، اس کے اوپر چڑھ گیا اور اوپر چڑھ کر کے اپنی تیر کمان لے کر کے چلایا۔ اللہ کے علم اور بردباری کی انتہا ہے کہ اللہ نے اس تیر کو فرشتوں سے کہا کہ خون آلود کر کے واپس بھیج دو۔ تیر خون آلود ہو کر کے آیا تو یہ نعرے لگانے لگا، شور مچانے لگا کہ میں نے موسیٰ کا رب قتل کر دیا، موسیٰ کے خدا کو میں نے مار دیا، اب آسمان و زمین کا رب میں اکیلا بن گیا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ انتہائی بدکاری اور انتہائی شیطنت پر اتر آیا تو پھر ہم نے فیصلہ کر لیا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر کو اٹھا کر ہم نے سمندر کے اندر دے مارا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کا عبرتناک انجام دیکھ لو اور دیکھ لو کہ کیسے انہیں جہنم کا اور لعنت کا مستحق بننا پڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اے نبی آپ بیان کر رہے ہیں، آپ تو امی ہیں، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی مدرسے کے اندر سبق نہیں پڑھا، تو یہ واقعہ آپ نے کہاں سے سنایا؟ اللہ نے بتایا تبھی تو سنایا، اس لیے قرآن پر حق کتاب ہے اور آپ سچے نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ قیامت کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ایک دوسرا پہلو لیا ہے، اور وہ پہلو ہے سرمایہ دار اور اس دور کے بڑے مالدار انسان جو کہ مال کمانے میں بھی اللہ کا نافرمان تھا اور مال خرچ کرنے میں بھی اللہ کا نافرمان تھا، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ٹکراؤ کو نقل کیا اور بیان کیا ہے۔ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، ان کی برادری کا آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اس نے کاروبار کیا، کاروبار میں برکتیں ہوئی، بڑا پیسہ اور مال آ گیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے بڑے پہلوانوں کی ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں کتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، جیسے اللہ نے تم پر انعام کیا، تمہیں مال و دولت دیا، ایسے تم غریبوں پر احسان کرو کہ ان کی امداد کرو اور ان کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ کہنے لگا اللہ نے کیا کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا علم اور میرا تجربہ ہے جس کے نتیجے کے اندر مجھے پیسہ اور مال ملا ہے، لہذا میں کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا۔ موسیٰ جو ہے وہ صدقہ خیرات کے نام پر میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور میرا مال مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے،
قارون نے ایک بدکار عورت کو پیسے دے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کے لیے آپ پر زناکاری کا الزام لگوایا۔ اس عورت نے بھرے مجمع کے اندر جبکہ موسیٰ علیہ السلام عوام الناس کو تورات پڑھ کر کے سنا رہے تھے، وہ بیچ میں کھڑی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے لگی۔ لیکن ہوا کیا اس کی زبان تو اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھو لوگوں، قارون نے مجھے پیسے دے کر کے کہا ہے کہ موسیٰ پر میں الزام لگا دوں، لہذا میں کہتی ہوں کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس بات کو سن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام طیش میں آ گئے اور اللہ سے بد دعا کی کہ اے اللہ، اس قارون نے انتہا کر دی ہے، لہذا تو اس کی تباہی کا فیصلہ کر دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ آپ جو حکم دینا چاہتے ہیں دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، زمین نے قارون کو پکڑ لیا اور قارون زمین کے اندر دھس کر کے رہ گیا۔ فخسفنا به وبداره الارض۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قارون کو بھی اور اس کے سارے خزانے اور محل اور کوٹھی کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ یاد رکھو، انسان کو روزی عطا فرمانا اور روزی کے اندر تنگی کرنا، مال و دولت دینا اور مال میں کمی کرنا، یہ سارے کا سارا اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ آخرت کا گھر ان انسانوں کو ملا کرتا ہے جو دنیا کے اندر بڑائی اور فساد نہ مچاتے ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ لوگوں کی باتیں سن کر کے ان سے متاثر ہو کر اللہ کی آیات سے آپ پیچھے نہ ہٹیں، اور یاد رکھیے اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو کر کے رہے گی۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی کا فیصلہ چلے گا اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ پھر سورۃ العنکبوت آ گئی۔ اس سورۃ العنکبوت بھی مکی سورت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے اور اس سورت کے اندر مکڑی کا تذکرہ اللہ نے کیا، اس بنا پر سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ ابتدا کے اندر اللہ نے بتایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے نتیجے میں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، تاکہ منافق اور مومن کی پہچان ہو سکے، سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو سکے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ایمان کی بنیاد پر جب تک آزمائشیں نہ آ جائیں اس وقت تک ایمان کی صحیح پرکھ سامنے نہیں آتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو راہ راست پر آئے گا اپنا فائدہ کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، لیکن اس کی حد بندی بھی کر دی ہے کہ والدین کی فرما برداری کس حد تک ہوگی۔ یاد رکھیے شریعت کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں اللہ کے احکام کی مخالفت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور بتایا کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور قوم 950 سال تک بدماشیوں کے اندر، عیاشیوں کے اندر اور ایمان والوں کو ستانے کے اندر لگی رہی۔ 950 سال کے بعد اللہ نے اس قوم کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور اللہ رب العزت نے اس قوم کی اکثریت کو تباہ کر دیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اقلیت کو کامیاب فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور قوم کے ساتھ ان کی گفتگو، پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم پر عذاب کا واقعہ اللہ نے نقل فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختصر سے الفاظ کے اندر بہت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ قوم مدین کی طرف شعیب مبعوث کیے گئے، اور پھر قوم عاد کی طرف بھی نبی آئے، قوم سمود کی طرف بھی نبی آئے، اور ان تمام قومیں اور قارون، فرعون، حامان، ان سب نے اللہ کے احکام کو توڑا تھا۔ لہذا اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، ان پر عذاب کی جو آمد ہوئی ہے تو وسائل کی کمی کی بنا پر نہیں ہوئی، بلکہ قرآن کہتا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کے جرائم پر اور گناہوں پر اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر تیز رفتار ہوا چلا دی، کسی پر چیخ اور دھماکے کو مسلط کر دیا، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنانا اور دوسروں سے اپنے مفادات کی امید اور توقعات رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ جس طریقے پر کوئی مکڑی ہوا کرتی ہے، انتہائی کمزور جانور ہے، اور پھر وہ جالا تنتی ہے، جس طرح مکڑی کمزور اس کا جالا بھی کمزور،
اسی طریقے پر اللہ کے علاوہ جتنی دنیا کی طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہیں اللہ کے مقابلے کے اندر، لہذا اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ دنیا کی طاقتوں کے مقابلے میں اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن علم والے ہی ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو مناسب طریقے پر پیدا فرمایا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس میں دلائل موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان دلائل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔